دماغ کے ساتھ مت کھیلو میرے بھائی, دماغ کو سکون دینے کے لیے سو جاؤ, سو کے اٹھو, جاگنگ کرو, تفریح کرو. اس کے علاوہ دماغ کو سکون دینے کا کوئی آرٹیفیشل طریقہ اختیار مت کرو. کتنی گہری نیند ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو ہم نے لباس بنایا, ڈھانپ لے تمہیں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن ہو رہی ہے کافی پی لو. کافی پینے سے ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, بڑھے گی ٹینشن. وقتی طور پہ کم ہو جائے گی, اس کے بعد 2 کافی پہ آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر 3 کافی. پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر وقت چائے اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 2 منٹ نہ ملے تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ کیفین ہو گئی, نکوٹین ہو گئی, گٹکے ہو گئے آپ کے, اور چرس ہو گئی, صحیح ہے نا. یہ سب ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. کہاں کسی میں کم نقصان ہے, کسی میں زیادہ. تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے مشورے پر, آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ مت بناؤ. یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹینشن بڑھانے کے لیے. اور اگر کرنا ہے تو صحت کا لیبل نہ لگاؤ. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, دن میں 2 ٹائم پی لیتے ہیں, لیکن کوئی صحت کا لیبل نہیں لگاتے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے ٹینشن ختم ہو رہی ہے. بھائی پی اس لیے رہے کہ اس کے پینے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, پھر وہ ختم کرنے کے لیے پینی ہے. اگر عادت چھوٹ جائے تو پھر نہ ملنے سے کوئی ٹینشن بولو نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو نا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. لمبا سفر تھا, تو قرآن کیا کہتا ہے, آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ دوپہر کا, ہم اس سفر میں ہمیں بہت شدید تھکاوٹ ہے. تو حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی چائے کا, کوئی کافی کا ہے بھائی, کوئی انتظام ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا, اور جو تھکاوٹ ہوئی تھی ذہنی, اسے دور کرنے کے لیے چٹان سے ٹیک لگا کر سو گئے. تو دماغی تھکاوٹ, دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ نے گٹکے, تمباکو اور پان اور سگریٹیں بولو نہیں رکھی. تھکاوٹ ہے, ٹیک لگاؤ, سو جاؤ. جیسے میں چائے پیتا ہوں 2 کپ دن میں, لیکن میں اس کے فضائل نہیں سناتا, لوگوں کو عادت نہیں ڈالتا کہ چائے پیا کریں. ہمیں پتہ, بس چائے چھوڑ دی تھی ہم نے, 2 سال تک چھوڑے رکھی ہے. اس کے بعد پھر جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے. منع کرو تو پھر آئس کریم اٹھا کے لے آتا ہے. اب اتنا بڑا لسی کا گلاس کون پیے گا لسی اٹھا کے لے. ہم نے کہا یار وہ کیا تھا, وہ صحیح تھی, اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کی ہے نا, اس سے اوپر کافی ہے, اس سے اوپر چرس ہے. تو یہ سارے ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری. اب کیونکہ بہت سارے جم ٹرینر لوگوں کو بھائی کافی, بلیک کافی پیا کریں, بلیک کافی پیا کریں, جگر ہوتا, ہو سکتا ہے جگر وگر ٹھیک ہو جاتا ہوں, میں کوئی جگر کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, فیٹ ویٹ ختم ہو جاتا ہوں, لیکن دماغ کو کیا ہوتا ہے آپ کے, مصنوعی سکون ملتا ہے. یہ سب سے بڑا سائڈ افیکٹ ہے. دماغ کے ساتھ مت کھیلو میرے بھائی, دماغ کو سکون دینے کے لیے سو جاؤ, سو کے اٹھو, جاگنگ کرو, تفریح کرو. اس کے علاوہ دماغ کو سکون دینے کا کوئی آرٹیفیشل طریقہ اختیار مت کرو. میڈیکل سائنس ہر چیز میں کوئی حتمی نہیں ہوتی, بہت سی چیزوں میں حتمی ہوتی ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی. کل اس کی رائے چینج ہو جائے گی. ہمارے پاس پیغمبروں کی سیرت ہے. اللہ کہتا ہے میں نے سکون کے لیے کافی نہیں بنائی, میں نے سکون کے لیے رات بنائی ہے. رات کو جلدی سو جاؤ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اس کی نشانیوں میں سے رات کو آرام کرنا اور دن میں آرام کرنا. دن کا قیلولہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کھانے کے بعد آرام کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. یہ دوپہر کی گہری نیند, یہ تھوڑی دیر کی نیند, اور رات کو جلدی سونا, گہری نیند رات کی. کتنی گہری نیند ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو ہم نے لباس بنایا, ڈھانپ لے تمہیں. جیسے کمبل اوڑھ کے غائب نہ انسان, ایسے رات کا اندھیرا تمہیں کیا کر دے, غائب کر دے.
وجعلنا نومکم سباتا, یہ تو بڑی بلیغ آیت ہے. نوم کو سبات بنایا, سبت عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں. کیا زبردست آیت ہے, دیکھو اس میں میڈیکل سائنس کا بھی بڑا خاندانی اصول بیان ہو رہا ہے کہ نیند کیسی ہونی چاہیے. کافی پی کے نیند اچھی نہیں آئے گی, نیند کا کیا ہوگا, بولو, بیڑا غرق ہوگا. 6 کپ پی رہے ہیں جگر کی مضبوطی کے لیے. ہمارے گھر والوں کو کسی نے بول دیا کہ وہ, میں نے کہا وہ اللہ کا واسطہ, جس دن نہیں ملی کافی میری شامت آئے گی اس دن. یہی ہوگا نا, جس کو کافی پینے کی عادت ہو جائے اس کو کافی نہیں ملے اس کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ رہنے والے کا بیڑا کیونکہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ٹینشن ہوگی. میں نے کہا ہمیں تو عادت نہیں ہے, تو میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں بھی کافی وافی نہیں, ڈاکٹر سے بولو کچھ اور بتائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا ہے, وجعلنا نومکم سباتا. میں مانتا ہوں کچھ فائدے ہوتے ہوں گے, میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں, لیکن ہم کامن سینس کی باتیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات کی ایجادات ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے, یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. یقیناً اس کے کوئی ایسے سائڈ افیکٹ ہوں گے جو ہو سکتا ہے ابھی سائنس نہ بتا رہی ہو, کل مطلع ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں, اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے, دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے. ہم برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز جلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ. اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن طرح جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری, نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں ایک غلط چیز آ گئی ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے, زیادہ اس کو مینج کر لے کسی طریقے سے. اب کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کہ وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتا ہے پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلز کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا ہم نے, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں, تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے,
میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے ہمیں, کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں. اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں بھائی کیا کھانا کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, یہ کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل, میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں.